السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خدام اہل السنت والجماعت کے غیور کارکنوں، سالانہ سنی کانفرنس میں اور آپ سب جمع ہیں۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے ایک مشکل موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جو حضرات انتہائی توجہ سے تشریف رکھیں ان کو شاید میں کچھ بات سمجھا سکوں۔ جو حضرات کسی تقاضے کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں وہ بلا تکلف اٹھ جائیں، درمیان میں کوئی ساتھی نہ اٹھے۔ میرا وعدہ ہے میں لمبی بات نہیں کروں، میں بہت اہم موضوع پر چند منٹوں میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو بطور خاص ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، واعظین ہوں یا ذاکرین، ان کی تقریر کا موضوع عام طور پر یزید ہوتا ہے۔ بہت ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی گفتگو کا آغاز یزید کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کہہ کے کرتے ہیں، اور ان کی ساری تقریر یزید کے فضائل میں گزرتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس یزید پر لعنت سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کی تقریر یزید کی لعنت سے شروع ہو کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لعنت تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں۔ نام محض یزید کا ہوتا ہے۔ میری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قائد اہل السنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نظریے کے خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اسی نظریے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بات میں نے کہی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بولیں ذرا۔
میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ میں ایک بات بہت درد دل کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بات کا آغاز امیر المومنین اور اس جیسے الفاظ کے ساتھ یزید کو یاد کر کے کرتے ہیں، ان کو یزید سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اصل میں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور اس کے لیے راستہ یہ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ، ان کو بھی یزید سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ بھی اصل میں صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جانا چاہتے ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، حواس کی پوری موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کا راستہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا واقعہ کربلا کی طرف جانا ہوگا۔ کرب و بلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سفر فرمایا ہے، وہ شام کی طرف فرمایا ہے یا کوفہ کی طرف؟ بولو ذرا، جی بولو ذرا، بولو۔ کوفہ شام میں نہیں ہے، عراق میں ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے اپنے خاندان اہل بیت کو لے کر جو سفر فرمایا ہے، وہ سفر شام کی طرف نہیں بلکہ عراق کی طرف ہے، کوفہ کی طرف ہے۔ اس وقت آپ جو سفر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک تعداد آپ کو منع کر رہے کہ آپ کوفہ کی طرف سفر نہ فرمائیں۔ ان روکنے والوں کا مقصد تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں۔ میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں، ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے جب بھی کہیں ظلم کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے فلاں بڑا یزیدی ہے، کہا جاتا ہے نا۔ اکابر صحابہ کرام جو اس وقت موجود ہیں، چند لوگ موجود ہیں صرف، وہ روک رہے ہیں کہ اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں۔ حضرت میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کیونکہ سب یزیدی ہیں۔ میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ میں نے کہا ہے میں نے ایک مشکل موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ میں ان کو یزیدی کہہ رہا ہوں، میں دلائل کی دنیا میں ثابت کروں گا کہ یزیدی کون ہیں۔
ہم دلائل کی دنیا میں بات کرنے کے عادی ہیں، ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، بات سننا بھی جانتے ہیں اور بات کہنا بھی جانتے ہیں۔ اصحاب رسول منع کر رہے ہیں آپ کوفہ کی طرف سفر نہ فرمائیں۔ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوفہ والے سب یزیدی ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سفر فرما رہے ہیں کہ ان حضرات نے مجھے 12,000 یا 18,000 خطوط لکھے ہیں، اپنے اعتماد کا یقین دلایا ہے، اپنی ہدایت کا یقین دلایا۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں حضرت مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ یزیدی ہیں، یزیدی کا لفظ میں بول رہا ہوں، یہ وہ یزیدی ہیں جو آپ سے پہلے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، یہ وہ یزیدی ہیں جو آپ سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، یزید یا یزیدی ایک کردار کا نام ہے اور وہ اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، تو بتلائیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی کی 2 بیٹی ہیں، اور جس کے گھر نبی کی بیٹی جائے وہ بھی نبی کے اہل بیت میں ہوتا ہے، اور یہ یزیدی اس سے پہلے حضرت حسن پر، حضرت حسن سے پہلے حضرت علی پر، اہل بیت پر ظلم کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی اہل بیت کے فرد پر ظلم کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اور اجازت دیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، اس اعتبار سے وہ بھی اہل بیت میں ہے، اور ابو لولو بھی اسی خاندان سے ہے، وہ اس سے پہلے اہل بیت پر ظلم کر چکا ہے۔ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ قابل اعتماد لوگ نہیں۔ نواسہ رسول نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ان منافقین نے، جنہوں نے منافقانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، انہی منافقین نے، انہی کے ماننے والوں نے اب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے، میں نے واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا، بس بات کو جوڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ دیا کہ 90,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر خط ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچا، عبید اللہ بن زیاد ایک یزیدی ہے، میں عمدن یہ الفاظ بول رہا ہوں، عبید اللہ بن زیاد ایک یزیدی ہے، اس نے جب اعلان کیا تو سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اہل بیت کو چھوڑ کر یزید کی صفوں میں چلے گئے یا نہیں؟ جی آہستہ بول رہے ہیں آپ کو مجھ سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے، دلائل کے ساتھ ہم سے کوئی اختلاف کرنا چاہے اس کو ضرور کرنا چاہے۔ یہ سب کے سب لوگ یزید کے ساتھ مل گئے کہ نہیں؟
اس کا مطلب میرا جو دعویٰ تھا کہ اہل کوفہ سب کے سب یزیدی ہیں وہ ثابت ہوا یا نہیں؟ گویا کہ نواسہ رسول کو جعلی خط لکھنے والے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، وہ سب کے سب اہل کوفہ، وہ سب کے سب شیعان علی، نام کے شیعان علی تھے، اصل میں سب کے سب یزیدی تھے۔ آج یزید پر لعنت بھیج کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یزیدی ہونے سے بری ہیں۔ ان یزیدیوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر کے اب نواسہ رسول کے پہنچنے پر نواسہ رسول کو شہید کیا۔ نواسہ رسول کو شہید کر دینے کے بعد اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ ظالموں کو، منافقوں، نواسہ رسول کو بلایا کس نے تھا، خط کس نے لکھے تھے، اعتماد کس نے دلایا تھا۔ اب اس اعتماد کے لیے اجتماعی طور پر رونا شروع کر دیا، اور آج یزید پر لعنت کا آغاز کر کے اہل کوفہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی۔ بلا شبہ یزید قتل حسین سے بری نہیں ہے۔ اگر اہل مدینہ، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر اہل مدینہ واقعہ کربلا کے بعد بیعت توڑتے ہیں تو میں ان مورخین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یزید کو جنید بغدادی ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حالات کی خبر نہیں ہو سکی، اگر مدینہ کے لوگ بیعت توڑتے ہیں تو واقعہ حرہ پیش آتا ہے، لشکر بھیجے جاتے ہیں، خبر ہو جاتی ہے، اور کوفہ میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، نواسہ رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے اور خبر نہیں ہو رہی۔ تمہارے ذرائع ابلاغ بہت سیانے ہیں، جب تمہاری بیعت ٹوٹتی ہے تو تمہیں اطلاع ہو جاتی ہے، جب مسلم بن عقیل کی بیعت ٹوٹتی ہے تو تمہیں اطلاع نہیں ہوتی، لہذا بری نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج کی نشست میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حکمران ہے، بری نہیں ہو سکتا، مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرتا، اس لیے بری نہیں ہو سکتا، قاتلوں کو سزا نہیں دیتا، اس لیے بری نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا یہ اہل کوفہ یہ بری ہیں جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے خط لکھے تھے، جنہوں نے بلا کر غداری کی تھی؟ تو ہماری آواز صرف یزید کے خلاف نہیں، اس تمام یزیدی کردار کے خلاف ہے جو اصحاب رسول یا اہل بیت کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کروڑہا رحمت نازل فرمائے حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالی کی قبر اطہر پر، کہ انہوں نے جہاں اور بہت سارے کام کیے، آپ حضرات سن رہے ہیں، مزید سنیں گے، وہاں ایک بڑا کارنامہ یہ کیا کہ دنیا کفر کے سامنے ان کوفہ کے ایجنٹوں کے سامنے کلمہ حق کہا اور دنیا کو بتلایا کہ امیر معاویہ اور یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے۔
بات کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بس جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ایک نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت کی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، لہٰذا ہم یزید کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ پر طعن نہیں کرنے دیں گے۔ اور نہ دوسری طرف یزید کی صفائی کا عنوان اختیار کر کے یزید کو امیر المومنین کہہ کے سیدنا امام حسن پر تبرہ کرنے دیں گے، امام حسین پر تبرہ کرنے دیں گے۔ اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں، ان لوگوں سے جو یزید کی صفائی دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتلایا جائے کہ آپ اپنی ہر تقریر میں واقعہ کربلا کے متعلق تو کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، میری بات سمجھنے والے سمجھیں گے، آپ کہتے ہیں یہ افسانہ ہے، یہ غیروں نے گھڑا ہے، اس میں رطب و یابس ہے، مجھے کسی سے انکار نہیں، مگر آپ جرأت کریں کسی دن واقعہ حرہ کو اپنی تقریر میں بیان کریں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کسی دن واقعہ حرہ کو اپنی تحریر میں لائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ کسی وقت یہ بھی بتلائیں کہ بیت اللہ پر جب منجنیقیں کسی ہوئی تھی، بیت اللہ کے غلاف کو جب آگ لگنے جا رہی تھی، تو اس وقت کس کا اقتدار تھا؟ عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کرنے والا کون تھا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اہل السنت والجماعت کو یہ موقف دیا کہ جب بات آئے گی یزید اور امیر معاویہ کی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت کی ہے، مگر یزید کی بیعت کا ہمارے پیر حسین نے انکار کیا ہے، لہٰذا دونوں ایک، جی دونوں ایک، لہٰذا ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی تو دیں گے مگر ہمیں یزید سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا، جہاں تک بات ہے نواسہ رسول کی، اس پر میں اپنے علماء کی موجودگی میں دانشوروں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، پھر تنازع میں کچھ لوگ صلح کی کوشش بھی کیا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ صلح کا ایک اصول ہے، بہت توجہ چاہوں گا، صلح کا ایک اصول ہے، جب کوئی آدمی صلح کرنا چاہتا ہے تو صلح کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر یزید نواسہ رسول کا قتل نہیں چاہتا تھا تو صلح کی کوئی ایک کوشش کوئی آدمی ثابت کر سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صفائی دینے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، بات کرنے کے عادی، کیا کوئی ایک واقعہ ثابت کیا جا سکتا ہے
کہ یزید قتل نہیں چاہتا تھا، صلح چاہتا تھا، تو صلح کی کوئی ایک کوشش نہیں ثابت کی جا سکے گی۔ آگے چلوں تھوڑا سا، اگلی بات کروں۔ عبید اللہ بن زیاد جس کو گورنر بنایا گیا، ان حالات میں کیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ کرب و بلا میں بات کر رہے تھے، ان کا سٹیٹس تھا کہ وہ امام حسین سے بات کریں؟ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، پولیٹیکل لائف کی بات کرنا چاہتا ہوں، خدا را میری بات کو سمجھیں، خدا را میری بات کو سمجھیں۔ جو لوگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اس وقت یزید کی بیعت کا رولا تھا یا یزیدیوں کی بیعت کا رولا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد اپنے ہاتھ پر یزید کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد یزید نہیں تھا، یزیدی تھا۔ کاش آپ میری بات کو سمجھیں۔ تو کیا عبید اللہ بن زیاد کا یہ سٹیٹس تھا کہ وہ نواسہ رسول سے بیعت کا مطالبہ کرتا؟ یزید کی صفائی دینے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو مذاکرات سمجھتے ہیں تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں، دنیا میں مذاکرات سٹیٹس کے تحت کیے جاتے ہیں، یزید نے نواسہ رسول کے سٹیٹس کا لحاظ کیوں نہیں کیا، جبکہ نواسان رسول نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود مذاکرات کیے، کسی درمیان میں کسی آدمی کو نہیں ڈالا۔ یہاں مذاکرات کے لیے اہل بیت رضوان اہل بیت کرام کے دشمن کو مذاکرات کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ اول تو وہ مذاکرات کے لیے آیا نہیں، اگر مذاکرات کے لیے آیا ہے تو سٹیٹس کا لحاظ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے یزید کو اس سے بری نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک تو مقدمہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نزدیک حق پر تھے، آپ کا موقف پر حق تھا، یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ہم امیر المومنین یزید کہہ کر نواسہ رسول کی توہین کرنے کو کسی طور جائز نہیں سمجھتے۔ مگر اس پردے میں کہ یزید کا نام لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جائے، ہم اس کو بھی جائز، ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں گے، اور یہی ہمارے حضرت نے سکھایا ہے۔ اس لیے یزید کے بارے میں واضح موقف اختیار کیا کہ وہ فاسق و فاجر تھا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا صحیح تھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے۔ جہاں تک بات ہے سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا بات کو سمجھ لیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے مشکل موضوع کا انتخاب، اپنے حضرت کا مسلک سمجھانے کے لیے مشکل بات کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارے نزدیک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد خلافت کے حقدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گو اور بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین کرام نے اسی لیے فوراً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں، کس کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ جی بولو نا ذرا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر
بیعت کر لی گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی بنایا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے گورنر بنایا، میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے مقابلے میں خلافت کے مدعی نہیں ہیں۔ اتنی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کی رائے زیادہ درست ہے۔ اس کی وجہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری، میری رائے نہیں ہے کوئی بھی، میں اکابرین کا ایک ایک لفظ بیان کر رہا ہوں اور بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ کہیں میرے الفاظ بیچ میں شامل نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا تھا تو اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ یہ بتلاؤ کہ اکٹھے قصاص لینا آسان ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اکٹھے قصاص لینا زیادہ آسان ہے، علیحدہ علیحدہ قصاص لینا مشکل ہے۔ اور اسی بنیاد پر ان کی صلح ہوئی جس کو منافقین نے سبوتاژ کر دیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس فریق کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف زیادہ صحیح ہے۔ لہٰذا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے اور وہی خلافت برحق ہے۔ ہاں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حسنین کریمین بیعت کر چکے تو اب یہ خلافت برحق ہے، مگر اب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر چکا ہے، اس لیے یہ خلافت عادلہ تو ہے، خلافت راشدہ نہیں۔ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا سیدنا عبداللہ بن زبیر ہوں، اب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر چکا ہے، لہٰذا اب یہ خلافت عادلہ تو ہے، خلافت راشدہ نہیں، کیونکہ خلافت راشدہ موعودہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم جو خلافت راشدہ کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بات خلافت راشدہ موعودہ کی ہے جس کا وعدہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، جس پر حضرت قاضی صاحب بات فرما چکے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو جوڑتا ہوں۔ میری بات کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نہ تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہہ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ درست ہے اور یزید اس کا اہل نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی۔ نمبر دو، ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ایک نہیں ہیں،
بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کے ہاتھ پر نواسان رسول بیعت کر چکے ہیں، جبکہ نواسہ رسول نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ مگر اس کا یہ معنی کہ یزید تو مجرم ہو اور وہ اہل کوفہ جنہوں نے خط لکھے، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے بے یار و مددگار چھوڑا، جنہوں نے شہید کیا، ان کا کہیں نام نہ ہو، یہ بھی ہمارا موقف نہیں ہے۔ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہیں، جنہوں نے بلایا ہے، جنہوں نے بے یار و مددگار چھوڑا ہے، اور پھر جنہوں نے شہید کیا ہے۔ رہا خلافت راشدہ، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو گئی، جس کا وعدہ قرآن کریم میں تھا۔ اس لیے بات واضح ہے، ہم یزید کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملانے دیں گے۔ وہ صحابی رسول ہے، ہم ہر صورت میں ان کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح ہم ہر صورت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ کا دفاع کریں گے۔ یہی اہل السنت والجماعت کا مشن ہے اور یہی ہمارا موقف ہے۔